اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم القراۃ الرشیدہ پارٹ نمبر 1 کا سبق نمبر 25 اور اسی طرح 26 پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 25 ہے الملح نمک۔ احتاج ضرورت مند ہونا، محتاج ہونا، ضروری ضروری، الطعام کھانا، الصحراء ریگستان، غائر دھنسا ہوا ہونا، زمین کے اندر ہونا، قدور کی جمع ہے ہانڈیاں، یبخر بخرا یبخر اس کا معنی ہے بھاپ بن کر نکلنا، بھاپ نکلنا، مکہ سے ہم کچھ ٹھہرنا۔ سبق دیکھتے ہیں۔ اس سبق میں بتلایا گیا کہ نمک کس طرح بنتا ہے یا کس طرح اس کو نکالا جاتا ہے۔ الملح معدن موجود فی جہات کثیرۃ من الدنیا، موجود پائی جانے والی یا پائی جاتی ہے، معدن دھات، جہات جمع جہات، کنارے، اطراف۔ نمک ایک دھات ہے جو پایا جاتا ہے دنیا کے بہت سارے کناروں میں۔ وَكُلُّ النَّاسِ يَطْلُبُونَهُ، اور ہر لوگ اس کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور ہر شخص اس کو تلاش کرتا ہے، کو تلاش کرنا۔ لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ لِلطَّعَامِ، کیونکہ نمک کھانے کے لیے ضروری ہے۔ وَقَدْ خَلَقَهُ اللَّهُ بِهَذِهِ الْكَثْرَةِ، اور اللہ یخلق کو پیدا کرنا، بِهَذِهِ الْكَثْرَةِ اس زیادتی کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے اس کو پیدا فرمایا بھی ہے، پیدا کیا ہے اس زیادتی کے ساتھ۔ لِيَكُونَ رَخِيصًا يَشْتَرِيهِ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ، کان یکون ہونا، لی تاکہ، رخیص سستا، اشتری خریدنا، غنی مالدار، فقیر تنگ دست، تاکہ وہ سستا ہو جائے، اس کو خرید لے مالدار اور فقیر۔ وَيُؤْخَذُ فِي الْغَالِبِ مِنَ الْبَحْرِ الْمِلْحِ، بحر الملح کھارا سمندر، ملح کھارا۔ اخذ یاخذ لینا، اخذ یؤخذ مضارع مجہول، فی الغالب عام طور پر، اور اس کو لیا جاتا ہے عام طور پر کھارے سمندر سے۔ وفی بعض الجہات یوجد فی الصحراء وفی الجبال فی بطن، اور بعض کناروں میں، کچھ کناروں میں وہ پایا جاتا ہے ریگستان میں اور پہاڑوں میں، فی بطن الارض، بطن اندر، زمین کے اندر۔ وَيُكَسِّرُهُ النَّاسُ كَمَا يُكَسِّرُونَ الْحِجَارَةَ، کسر یکسر توڑنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، تو اس کو لوگ توڑتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، جیسا کہ وہ پتھر کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ وَيَغْسِلُونَهُ مِنَ التُّرَابِ وَالْوَسَخِ، وسخ گندگی، تراب مٹی، اور وہ اس کو دھوتے ہیں مٹی اور گندگی سے، یعنی اس کو صاف کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ غَائِرًا فِي الْأَرْضِ وَكَسْرُهُ صَعْبٌ، کسر توڑنا، صعب مشکل، غائر معنی دھنسا ہوا اندر، اور اگر وہ
ہوتا ہے زمین میں دھسا ہوا اور اس کو توڑنا مشکل ہوتا ہے ہو تو یصب الناس علیہ ماء کثیرا حتی یذوبا سب یصب معنی بہانا ڈالنا علیہ اس پر ماء کثیرا بہت زیادہ پانی ذاب یذوب معنی پگھلنا تو یہاں جواب شرط آئے گا تو لوگ اس پر ڈالتے ہیں بہت سارا پانی حتیٰ کہ وہ پگھلنے تک ویسیر الماء مالحا اور پانی نمک بن جاتا ہے مالحا معنی نمکین پانی نمکین ہو جاتا ہے سارا یسیر لا یمکن ذواقہ جس کو چکھنا ممکن نہیں ہوتا امکن یمکن ممکن ہونا ذاق یذوق ذواق یہ مصدر ہے ثم یوضع فی قدور کبیرۃ تغلی علی النار غلا یغلی معنی جوش دینا اور غلیہ یغلی مضارع مجہول جوش دیا جاتا ہے ان کو پھر وضع یوضع رکھنا ڈالنا قدر قدور ہانڈیاں کبیرۃ بڑی پھر رکھا جاتا ہے ان ٹکڑوں کو بڑی بڑی دیگچیوں میں ہانڈیوں میں جن دیگچیوں کو آگ پر جوش دیا جاتا ہے حتی یبخر الماء ویمقی الملح نظیفا یہاں تک کہ پانی بھاپ بن کر نکلتا ہے اور نمک صاف ستھرا رہ جاتا ہے بقی یبقی رہنا باقی رہنا اور نمک صاف ستھرا باقی رہتا ہے وفی مصر و کثیر غیرہا من البلاد اور مصر میں اور اس کے علاوہ بہت سارے شہروں میں من البلاد شہروں میں سے بہت سارے مصر میں اور اس کے علاوہ بہت سارے شہروں میں یؤخذ الملح من البحر نمک لیا جاتا ہے سمندر سے وذلک بأن ينصاب ماؤه في حیاض کبیرۃ فی الارض حوضۃ کی جمع ہے حیاض گڑھے اور انصاب معنی بہہ جانا سرک جانا اور وہ یعنی سمندر سے نمک کیسے لیا جاتا ہے اور وہ اس طور پر کہ اس کا پانی یعنی سمندر کا پانی بہہ پڑتا ہے زمین میں بڑے بڑے گڑھوں میں ثم یمکث پھر ٹھہرا رہتا ہے پانی فیہا ان گڑھوں میں ایاماً چند دن حتی یبخر الماء ویمقی الملح یہاں تک کہ پانی بھاپ بن جاتا ہے اور نمک باقی رہ جاتا ہے یہ کارخانہ بتلایا گیا ہے نمک کا اور اس کے بعد سبق ہے الثعلب والعنز یہ بھی ایک چھوٹا سا قصہ ہے کہانی ہے چالاک لومڑی کی بیوقوف بکری کی ثعلب لومڑی عنز بکری سقط یسقط گرنا وثب یثب چھلانگ لگانا روی یروی سیراب ہونا اغتر معنی دھوکے میں پڑنا حائرۃ حیران نجوت میں بچا نجا ینجو سے میں بچ گیا ادرک یدرک پانا خدا یخدع دھوکا دینا ندیم یندب شرمندہ ہونا عطش ثعلب عطش یعطش پیاسا ہونا ایک لومڑی پیاسی ہوئی ایک لومڑ پیاسا ہوا وذهب الی بئر اور وہ گیا ایک کنویں کی طرف لیشرب تاکہ وہ پانی پیے فسقط فیہا تو وہ اس میں گر پڑا ولما شرب
اراد الخروج فلم یقدر، اور جب اس نے پانی پی لیا، نکلنے کا اس نے ارادہ کیا، اور جب پانی پی لیا نکلنے کا ارادہ کیا، نکلنا چاہا، اراد الخروج فلم یقدر، تو وہ قدرت نہ رکھ سکا، تو وہ نہ نکل سکا. لارتفاع جدار البئر، ارتفاع مانا بلند ہونا، بئر کنواں، جدار دیوار، کنویں کی دیوار کے بلند ہونے کی وجہ سے وہ نہ نکل سکا. وبعد قلیل، اور تھوڑی دیر بعد، اتت عنز لتشرب منها، عنز اتت آئی ایک بکری تاکہ وہ پانی پیے، منہا اس کنویں سے، منہا اس سے، فرأت الثعلب فیہا، تو اس نے لومڑ کو اس میں دیکھا، فسألتہ، تو بکری نے اس سے پوچھا، هل ماء هذه البئر عذب، عذب میٹھا، کیا اس کنویں کا پانی میٹھا ہے؟ فقال الثعلب، تو لومڑ نے کہا ہاں، نعم، بل هو اعذب، بلکہ وہ تو بہت میٹھا ہے، ما ذقت طول عمری، میں نے میری پوری عمر نہیں چکھا، بلکہ وہ تو اتنا میٹھا ہے میں نے پوری عمر نہیں چکھا ایسا پانی. ولذالک، اور اس لیے، تریننی باقیا ہاہنا لا ارید الخروج، اور اسی لیے آپ مجھ کو دیکھ رہی ہیں ٹھہرا ہوا باقی، آپ اسی لیے مجھ کو دیکھ رہے ہیں ٹھہرا ہوا یہاں، میں نکلنا نہیں چاہ رہا ہوں، لا ارید الخروج، میں نکلنا نہیں چاہ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا نکلنا. تفضلی وانزلی وانزلی، نزل ینزل اترنا، وانزلی، تفضلی، انزلی، تشریف لائیں، انزلی، آپ اتریں، تشریف لائیں، آپ اتر جائیں. لتشارکینی فیہ، شارک یشارک، شرکت کرنا، نی میرے ساتھ، فیہ اس میں، تاکہ آپ میرے شریک ہو جاؤ اس میں. فاغترت العنز بہذا الکرم، اس بھلائی کی وجہ سے، اغتر دھوکے میں پڑنا، تو بکری دھوکہ کھا گئی اس بھلائی کی وجہ سے، اس احسان کی وجہ سے. ووثب الی داخل البئر، اور ووثبت، اور اس نے چھلانگ لگا دی کنویں کے اندر کی طرف، اندر. واخذت تشرب حتی رویت، اور وہ پانی پینے لگی. اخذ لگا ترجمہ ہوتا ہے فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے. اخذ افعال مقاربہ میں سے یہ ماضی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد مضارع استعمال ہوتا ہے فعل. وہ پانی پینے لگی، حتی رویت، یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گئی. واما الثعلب فوثب علی ظہرہ وخرج الی وجہ الارض، وجہ الارض زمین کے اوپر کی طرف، وجہ اوپر. اور بہرحال لومڑ، تو اس نے چھلانگ لگائی بکری کی پشت پر، ظہر پشت، پیٹھ پر، اور وہ خرج الی وجہ الارض، اور وہ زمین کے اوپر کی طرف نکل گیا. وبقیت العنز حائرۃ، اور بکری حیران رہ گئی، باقی رہ گئی حیران ہو کر. لا تدری کیف تخرج، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، لا تدری، درادری سمجھنا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیف تخرج، وہ کیسے نکلے. فطلبت الیہ ان یعود لیساعدہا، تو اس نے یعنی بکری نے الیہ طلب، الی درخواست کی، تو اس بکری نے اس سے درخواست کی
کہ وہ لوٹ آئے، دوبارہ آ جائے، تاکہ وہ اس کی مدد کر دے۔ سعادہ یساعد مدد کرنا۔ وقال لها، تو لومڑ نے اس سے کہا، انا نجوت بنفسی، میں خود سے بچ گیا، یعنی میں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ولیس لی فائدۃ فی مساعدتک، اور نہیں ہے مجھے کوئی فائدہ تیری مدد کرنے میں، ہاتھ بٹانے میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایتها الجاہلہ، اے نادان بے وقوف، فادرکت العنز انہ خدعها، تو بکری نے جان لیا، سمجھ لیا کہ لومڑ نے اس کو دھوکہ دیا ہے۔ وندمت علی ذلک، بکری شرمندہ ہو گئی اس پر، شرمندہ ہو گئی، اس بات پر بہت شرمندہ ہوئی، پشیمان ہوئی۔ سبق پورا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔